ہسٹری میں جو پریڈکشنز کی گئی ہیں ہم ان کا انالیسس کر رہے ہیں. چلیے ہم دیکھتے ہیں کچھ اور پریڈکشنز کے متعلق بھی کہ کس کس طرح کی پریڈکشنز کی گئی ہیں. جنوری 1970 میں لائف رپورٹڈ ون آف دی میگزین سائنٹسٹ ہیو سالڈ ایکسپیریمنٹل اینڈ تھیوریٹیکل ایویڈنس ٹو سپورٹ دا فالوئنگ پریڈکشنز ان اے ڈیکیڈ. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس پکے ثبوت ہیں ایکسپیریمنٹل تھیوریٹیکل کہ یہ کچھ ہونے لگا ہے. اربن ڈویلرز will have to wear gas mask to survive air pollution. شہروں کے لوگوں کو آئندہ آنے والے وقت میں گیس ماسک پہننا پڑے گا تاکہ وہ اس ایئر پولوشن کا مقابلہ کر سکیں. اور 1985 تک اس ایئر پولوشن کی وجہ سے دنیا پہ جو سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ آدھی رہ جائے گی. مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت کی کانفرنسز میں، یہ چھوٹی کانفرنسز نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے میگزینز ہیں، انٹرنیشنل ریسرچ آرٹیکلز ہیں اور یہ دنیا کے بڑے بڑے پروفیسرز ہیں. یہ کس طرح کی پریڈکشنز کر رہے تھے کہ دنیا میں ایک وقت آئے گا کہ پولوشن کی وجہ سے سورج کی روشنی ہی چھپ جائے گی. آپ فردر دیکھیں. ایکولوجسٹ کینتھ واٹ ٹولڈ ٹائم میگزین کو انہوں نے یہ بتایا ایٹ دی پریزنٹ ریٹ آف نائٹروجن بلڈ اپ. یہ ایک انوائرمنٹلسٹ تھے. اٹ از اونلی اے میٹر آف ٹائم بفور لائٹ ول بی فلٹرڈ آؤٹ آف دی ایٹماسفیئر اینڈ نن آف آور لینڈ ول بی یوزیبل. کہ انہوں نے جو بھی پریڈکشنز کی کہ ایک وقت آئے گا، میں نے بولڈ میں لکھا ہے کہ ہماری زمین قابل استعمال رہے گی نہیں. یہ انوائرمنٹلسٹ تھے. ایک اور تھے بیری کامنر پریڈکٹڈ دیٹ ڈیکیئنگ آرگینک پلوٹینٹس وڈ یوز اپ آل آف دی آکسیجن ان امیریکاز ریور کازنگ فریش واٹر فش ٹو سفوکیٹ. انہوں نے کہا کہ آکسیجن کی کمی ہو جائے گی پولوشن کی وجہ سے امریکہ کے دریاؤں میں، اور تازہ پانی کی جو مچھلیاں ہیں وہ سفوکیٹ کریں گی، یعنی کہ دم گھٹنے سے مر جائیں گی. آئی ووڈ لائک ٹو کمنٹ ٹو دس ویری کامنر. میں اس لیکچر کے بعد ضرور ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ مچھلیاں کیسے سروائیو کرتی ہیں اور اس پوری دنیا کا نظام ایکچولی چلا کیسے، کون چلا رہا ہے اور کیسے چلتا ہے. پال ایلرک اگین پریڈکٹنگ ان 1970. یہ بار بار کانفرنسز میں جا کے پریڈکٹ کرتے تھے. ایئر پولوشن از سرٹنلی گوئنگ ٹو ٹیک ہنڈریڈس آف تھاؤزینڈس آف لائفز ان دا نیکسٹ فیو ایئرز الون. ہزاروں لوگ مریں گے. اور انہوں نے یہ کہا کہ 2 لاکھ کے قریب لوگ 1973 تک سموک ڈیزاسٹر کی وجہ سے نیو یارک میں اور لاس اینجلس میں مر جائیں گے. یہی پال ایلرک نے دوبارہ یہ وارن کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایئر پولوشن کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے جو ماحول تباہ ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو رہی ہے اور لائف ایکسپیکٹنسی 1980 تک تقریباً 42 سال رہ جائے گی. یہ بہت کم ہے. اس وقت بھی شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا ملک ہو جس میں 42 ہو. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ بہت سے ممالک میں لائف ایکسپیکٹنسی بہت بڑھ گئی، 85 ایئرز تک چلی گئی. پچھلے 50-60 سالوں میں تقریباً کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جس میں لائف ایکسپیکٹنسی بڑی نہ ہو. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے، خاص طور پہ ڈیولپڈ کنٹریز میں، جن میں پہلے پولوشن زیادہ تھی، اب پولوشن پہلے سے کم ہے. ان کے دریا، ان کے پانی، ان کے آس پاس کا ماحول پہلے سے زیادہ ہے. اوزون لیئر ایک وقت میں دنیا میں تباہ ہوئی تھی، اب وہ دوبارہ وہ سوراخ بھرنا شروع ہو گئے. لیٹسٹ ریسرچ آپ کو یہ بتاتی ہیں. اسی طرح بے شمار اور فردر چیزیں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کا انالیسس کر سکتے ہیں کہ یہ جو پریڈکشنز تھیں ان میں زیادہ تر رانگ تھیں. آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ شاید یہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، شاید ان لوگوں کا ڈیٹا اتنا ٹھیک نہیں ہوگا، یا اس وقت کی پریڈکشنز تھیں. آپ آج کل کی کانفرنسز کو بھی دیکھیں، ٹی وی شوز کو دیکھیں، اپنے اینکر پرسنز کو دیکھیں، اپنے پولیٹیشنز کو دیکھیں، سارے لوگوں کی باتیں سنیں. آج کل بھی وہ ایسی ہی پریڈکشنز کرتے ہیں. اس کو میں فردر فیوچر میں پروف کروں گا. ابھی میں نے ذکر کیا تھا ایک بایولوجسٹ کا جس نے یہ کہا تھا کہ آنے والے وقت میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے، پولوشن کی وجہ سے امریکہ کے دریاؤں کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ سفوکیشن کا شکار ہوں گی اور وہ مر جائیں گی. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب یہ ساری چیزیں آپ کے نقطہ نظر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ کی سوچ کیا ہے. آپ نے بہت سے لوگوں کی پریڈکشنز دیکھی ہیں. سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پورے نظام کو چلا کون رہا ہے. یہ مچھلیاں کیسے زندہ رہتی ہیں، یہ انسان کیسے زندہ رہتے ہیں، ان کو خوراک کہاں سے ملتی ہے، ان کو پالنے والا ہے کون. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے، جو کہ ایک سائنٹیفک ایگزامپل ہے،
لیکن اس سائنٹیفک ایگزامپل کو سمجھنے کے لیے جس آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ صرف ڈیٹا کی بنیاد پہ آپ اس کا انالیسز نہیں کر سکتے. بہت سی چیزیں آپ اگر دیکھ نہیں سکتے، ان کو چھو نہیں سکتے، تو اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کر سکتی. آپ کی آنکھ 7 رنگوں میں امتیاز کر سکتی ہے، تو اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ 8واں رنگ ایگزسٹ نہیں کرتا. انسانوں کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک برکت ہے جس کو میں آپ کو اٹھا کے دکھا رہا ہوں. یہ آبزرو کرنے کی چیز ہے. اسی طرح زندگی آبزرو کرنے کی چیز ہے. اس کے لیے جس آنکھ کی ضرورت ہے، میں ابھی آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام بناتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں. تو آپ نے واٹر کے ارریگولر ایکسپینشن کے متعلق سنا ہوگا. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ دنیا میں جو فزکس کے قوانین ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب چیزوں کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے، جب ان کو گرم کیا جاتا ہے تو چیزیں پھیلتی ہیں، اور جب ان کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو چیزیں سکڑتی ہیں. تقریباً کائنات کی تمام چیزیں ہی ایسے کرتی ہیں، چاہے وہ ٹھوس ہوں، لکوڈ ہوں، گیس ہو، ان کا بیہیویئر ایسے ہی ہوتا ہے. پانی بھی ایسے ہی کرتا ہے. لیکن پانی اپنے اس بیہیویئر کو ایک خاص وقت پہ چینج کر لیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ارریگولر ایکسپینشن آف واٹر. یہ ایک بڑی مشہور تھیوری ہے، اور یہ بالکل آپ اس کو آبزرو کرتے ہیں. دنیا میں بے شمار لوگ اس کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں. اس وقت میرے یہاں پہ اس تھیوری کو پریزنٹ کرنے کا مقصد کیا ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سکھاتا ہوں. دیکھیے، سپوز کریں کہ یہ ایک ندی ہے پانی کی، اور اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کی مخلوقات ہیں، جیسے مچھلیاں ہیں اور یہ زندہ ہیں. سپوز کریں یہ پہاڑ ہیں، اور اب سردیوں کا موسم آیا ہے اور اس کی وجہ سے برف پڑنی شروع ہوئی ہے اور درجہ حرارت گرنا شروع ہو گیا. اب بہت سے علاقوں میں دنیا میں درجہ حرارت اتنا گرتا ہے جیسے -40 ڈگری سینٹی گریڈ. رشیا کے بعض مقامات پہ 20-25 تو بہت سے ملکوں میں ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 0 کے اوپر برف جم جاتی ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ برف جمتی ہے اور 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر پانی ابل کے بخارات کی صورت میں گیس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اب میں سپوز کرتا ہوں کہ درجہ حرارت جو ہے وہ گرنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ باہر کے ماحول میں برف پڑ رہی ہے. اب جب برف پڑے گی تو درجہ حرارت گر رہا ہے، اور سپوز کریں کہ یہ 30 سے نیچے گرتا گرتا 4 تک آ گیا. اب 4 بھی کافی ٹھنڈ ہوتی ہے، لیکن 4 کے اوپر برف نہیں جمتی. یہ پانی ابھی پانی ہی ہے، اور اس کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری زندہ ہیں. اب 30 سے درجہ حرارت گرتا گرتا 4 تک آئے گا. میں نے بھی آپ سے کہا ہے کہ ایک تھیوری ہے جو کہ آپ کو یہ بتاتی ہے، بلکہ قانون کی حیثیت ہے اس تھیوری کی، کہ جب کوئی چیز کسی چیز کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو وہ سکڑتی ہے. اب اسی قانون کے مطابق اس پانی کو سکڑنا چاہیے. ظاہر ہے یہ سکڑ ہے. اب 4 سے نیچے جیسے ہی جانا شروع ہوگا، جیسے 3 ہوگا، 2 ہوگا، 1 ہوگا اور 0 ہو جائے گا. اس عرصے کے دوران 4 سے 0 کے درمیان یہ پانی سکڑتا نہیں ہے، بلکہ یہ پھیلتا ہے. یہ اس کا ایک انبلیویبل بیہیویئر ہے جو کہ دنیا کی کوئی اور چیز نہیں کرتی. میرے علم میں نہیں ہے، آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھ سکتے ہیں. ایسا کیوں ہوا کہ اس پانی کو فردر سکڑنے کی بجائے یہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے؟ اس کے پھیلنے کی وجہ سے اس کی ڈینسٹی، یہ برف جب بنے گی نا، یہاں پہ فار ایگزامپل درجہ حرارت کم ہوتا جا رہا ہے، تو اوپر سپوز کریں کہ درجہ حرارت گرتے گرتے -30 تک چلا گیا. اب باہر تو -30 ہے، اس میں تو زندگی کا جو ہے وجود بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ پانی 0 کے اوپر برف بنے گا، اور برف کا درجہ حرارت 0 سے کم تو نہیں ہو سکتا. فردر کتنا ٹھنڈی ہوگی وہ. اب جیسے ہی یہ پانی برف کی شکل اختیار کرتا ہے، اوپر سے پہلے برف بنے گا، نیچے سے بعد میں بنے گا. یہ سکڑنے کی بجائے پھیلے گا اور یہ سائڈ کے کناروں کو کور کرے گا. یہ برف پھیل کے ہلکی ہو جائے گی. اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ اس طرح چینج ہوتی ہے کہ یہ ہلکی ہو کے اس کے اوپر تیرے گی. نیچے سے پانی برف نہیں بن سکے گا، صرف اس وجہ سے کہ اوپر کی جب برف بنی تو وہ سکڑ کے تنگ ہونے کی بجائے پھیل گئی اور اس نے اس ساری چیز کو کور کر دیا. اب اس کو کور کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ باہر درجہ حرارت ہے -30، یہاں پہ درجہ حرارت ہے 0، نیچے پانی ہے اور وہ مائع شکل میں ہے، وہ ابھی بھی 0 سے کم ہے. وہاں پہ جو زندگی ہے وہ جاری اور ساری ہے. یہ سائنٹسٹ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اس نے یہ تھیوری پڑھی ہوگی
کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے پانی کو یہ سکھایا ہے کہ 100 سے 4 تک تو تم وہی کرو جو دنیا کی ساری چیزیں کرتی ہیں، اور جیسے ہی 4 سے نیچے جائے تو اب تم بالکل الٹ کرو۔ کیوں ایسا ہوا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، وہ کائنات اس کے قوانین اس کے بنائے میں، اور وہ قوانین اس کو مجبور نہیں کر سکتے، اور انہی قوانین کو اس نے یہ بتایا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ اب تم پھیل جاؤ تاکہ یہاں پہ جو مخلوق ہے وہ ساری کی ساری زندہ رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو زندہ رکھتا ہے، چاہے وہ لوگ ہوں، چاہے انوائرمنٹ ہو، چاہے وہ فوڈ کی اویلیبلٹی ہو۔ تو آپ کو اس آنکھ کو دیکھنے کی، اس آنکھ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی بے شمار نشانیاں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، آپ اپنے جسم میں دیکھ سکتے ہیں، آس پاس کے ماحول میں دیکھ سکتے ہیں، سائنٹیفکلی اس کو پروو کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں تب آپ کو نظر نہیں آتی جب آپ ہر چیز کو مٹیریلسٹکلی سوچتے ہیں۔ اگر وہ اس چیز پہ بھی غور کرتا تو اس کو یہ نظر آتا کہ یہ مچھلیاں نہیں مریں گی جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ وہ اللہ جو ان کو 45 نیگیٹو درجہ حرارت پہ بھی زندہ رکھتا ہے، پانی کو بالکل الٹا کام کرتا ہے پانی اس کے حکم کی وجہ سے۔ اس لیے پاپولیشن کو، ریسورسز کو، ساروں کو اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج 2019 ہے، ان میں سے کوئی ایک پریڈکشن بھی درست ثابت نہیں ہوئی۔ آج کے لوگوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، جو چوائسیز آف فوڈز ہیں، بے شمار بہت دوسری چیزیں ہیں، سب چیزیں پہلے سے زیادہ موجود ہیں۔